ابن جبل ہو یا ابن جبال ہو، بولنے والے کوئی بھی ہو۔ ہاں البتہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا قول نقل کیا گیا ہے، حیات الصحابہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 333۔ میں صفحے نہیں بیان کرتا، لیکن آپ کو شاید زیادہ تحقیق کی کھجلی ہے، اس لیے میں صفحہ بیان کر رہا ہوں۔ اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا قول دیکھ لیجئے۔ یہ بات کسی مولانا کی نہیں ہے، یہ بات حضرت عمر کی ہے، وہ مولانا کے اوپر چپکا دی گئی ہے بات۔ وہ مولانا جو بھی بول رہا ہے اس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سادیانی بھی چلے قادیانی کی راہ پر۔ علماء اکرام فرماتے ہیں غلام محمد قادیانی کی جو غلط باتیں ہوتی تھیں ان کے ماننے والے اس کی تعویل کرتے تھے۔ ایسے ہی سعد کاندھلوی صاحب کی جو غلط باتیں ہیں ان کے ماننے والے اس کی تعویل کرتے ہیں۔ سعد کاندھلوی صاحب نے ایک بات کہی تھی، جو تعلیم قرآن پر اجرت لیتا ہے اس سے پہلے زناکار مرد جنت میں جائیں گے۔ ان کے ماننے والے فیروز احمد قاسمی، مفتی فیروز قاسمی جو امراوتی کے رہنے والے ہیں، ابھی 2-4 دن پہلے درس قرآن میں اس روایت کو پھر بیان کیا اور کہا کہ سعد کاندھلوی صاحب نے اس روایت کو بیان کیا ہے جو بالکل صحیح ہے۔ جو ان کو اس بات کو غلط کہتا ہے وہ معافی مانگے۔ تو ایسے لوگ جب درس قرآن دیں گے تو درس قرآن سے کیا پھیلے گا، لوگوں کو کیا باتیں جائیں گی، گمراہی جائیں گی یا ہدایت جائے گی؟ اب دیکھیے، مفتی فیروز احمد قاسمی صاحب نے کہا ہے کہ مولانا سعد صاحب کی یہ باتیں صحیح ہے، حیات الصحابہ میں لکھی ہیں۔ حیات الصحابہ جلد 3 صفحہ نمبر 259 پر یہ روایت لکھی ہے، لیکن اسی روایت کے ٹھیک نیچے لکھا ہوا ہے کہ قرآن کے تعلیم پہ اجرت لینا جائز ہے۔ جہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت انہوں نے پیش کیا ہے، اس روایت کے ٹھیک نیچے لکھا ہے کہ قرآن کے تعلیم پر اجرت لینا جائز ہے حیات الصحابہ میں۔ اب چونکہ محدثین ہر قسم کی حدیثیں اپنے اندر لکھ دیتے ہیں کہ کون جو ہے موضوع ہے، کون صحیح ہے، کون کیا چیزیں ہیں، اس میں سے وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس روایت پر عمل کیا جائے۔ تو جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے وہ کنز العمال سے لیا گیا ہے، اور کنز العمال نے خطیب بغدادی سے لیا گیا ہے۔ خطیب بغدادی میں جب دیکھا گیا تو اس میں زنات کی جگہ زنا لفظ ہے، یعنی کمینہ۔ تو چلو کھینچ تان کی اس کو زناد ہی چکر لے دیتے ہو، تو اس میں ایک راوی ہے معلق ابن حلال جو متہم اور کذاب ہے۔ تو متہم اور کذاب کے راوی کی نسبت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کرو گے، بالکل غلط ہے۔ اب لیجئے الفاروق حصہ 2 صفحہ نمبر 59 پہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ملک شام یا زیادہ علاقوں کو فتح کر دیا تو اب وہاں تعلیم کے لیے مدارس قائم کیے، مسجدوں کے اندر مکتب قائم کیے، اور اس زمانے کے جو اچھی تنخواہیں ہوتی تھی ان کو تنخواہ دیے۔ مدینہ کے اندر جو مکتب قائم کیا، ایک ایک حافظ کو 15 دراہم کی تنخواہیں دی گئی۔ تو اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے یہ بات ہوتی تو مکتب کیوں قائم کرتے؟ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکتب قائم کیے، تعلیم کا نظام دیا، اور قرآن کو پڑھانے کے لیے جو امام کو طے کیا ان کو تنخواہیں دی۔ معرف القرآن حصہ 1 صفحہ نمبر 208 پر مفتی محمد شفیع صاحب لکھتے ہیں قرآن کی تعلیم پر اجرت لینا جائز ہے، فتاوی شامی میں بھی ہے۔ اس وقت جتنے مدارس پوری دنیا میں چل رہے ہیں سب پڑھا رہے ہیں اور تنخواہ لے رہے ہیں۔ مولانا الیاس گھمن صاحب کہتے ہیں جو یہ کہتا ہے قرآن کی تعلیم پر اجرت نہیں لینا چاہیے وہ جو ہے کسی باطل کا ایجنٹ ہے، مکاتب اور مدارس کو بند کرنا چاہتا ہے۔ اگر جو لوگ پڑھاتے ہیں وہ تنخواہ نہیں پائیں گے تو اپنے بچوں کو کیسی پرورش کریں گے؟ تو لہذا وہ پڑھانا بند کر دیں گے، اپنی روزی روٹی کے لیے کوئی روزگار شروع کر دیں گے تو سارے مکاتب بند ہو جائیں گے۔ تو جو اس قسم کی بات کر رہا ہے وہ اس وقت سمجھیے باطل کا ایجنٹ ہے،
اور امت کو گمراہی کی طرف لے جا رہا ہے، مدارس کو بند کرنا چاہتا ہے۔ میں نے سارے کے سارے حوالے آپ کے پاس بھیج دیجیے ہیں۔ میں نے مفتی فیروز قاسمی صاحب امراوتی سے بہت بات کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کا فون بند، ہمارے نمبر کو بلاک کر دیا ہے۔ لہذا گزارش ہے امراوتی والوں سے مفتی فیروز احمد سے بات کرائیے، اور مفتی فیروز احمد کا جو درس قرآن ہوتا ہے، جب اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں تو بتاؤ ان کے درس قرآن میں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے؟ خود آپ لوگ دیکھیے۔ میں سارے حوالے کے ساتھ بھیج رہا ہوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ الزام لگانا کہ انہوں نے اس بات کو کہا ہے جو قرآن کی تعلیم پر اجرت لیتا ہے اس سے پہلے زناکار مرد جنت میں جائے گا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعلیم قرآن پر اجرت دی ہے، تو سب سے پہلے اس کی ملزم نعوذ باللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بناتے ہیں۔ تو چونکہ اس روایت کو مفتی ابو المعلوق صاحب نے کہا ہے کہ موضوع روایت ہے، اس صحیح روایت کو نہ پیش کر کے یہ لوگ امت پہ موضوع روایت کو پیش کر رہے ہیں اور مکاتب اور مدارس کو بند کرنا چاہتے ہیں، لہذا ان لوگوں سے ہوشیار رہو۔ فقط والسلام۔ ساری روایات سیرت کی ہرگز نہیں۔ تو سیرت اور سیرت کی کتابیں کون سی ہیں؟ سیرت کے نام پر جو کتابیں ہیں صرف وہی ہیں سیرت کی کتابیں، ساری کتب حدیث سیرت کی نہیں ہے، ساری کتب حدیث سیرت کی ہے۔ متقدمین کی جتنے تواریخ ہیں سب سیرت کی کتابیں ہیں، صدر اول کی تاریخ سب سیرت کی کتابیں ہیں، اور سیرت کے عنوان سے جو کتابیں ہیں وہ بھی سیرت کی کتابیں ہیں۔ تب ایک موضوع پر سیرت میں کیا کیا مواد موجود ہیں وہ صرف حیات الصحابہ پڑھنے سے، حیات الصحابہ کی تعلیم کرنے سے معلوم ہو جائے گا کسی کو؟ سینکڑوں کتابوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو آپ مشورہ کرو گے، یہ نہیں ہے کہ سب روایات ایک آدمی کو معلوم ہونا ضروری ہے، لیکن مشورہ کریں گے دوسروں سے معلوم ہو جائے گا، مراجعات کریں گے اہل فن کی طرف دوسروں سے معلوم ہو جائے گا۔ لیکن آپ تو اصول بنا رہے ہیں کہ کوئی مشورہ نہیں، سیرت سے ہم لے لیں گے، اور آپ سیرت سے آپ لے لیں گے۔ سیرت کا دائرہ کتنا بڑا ہے آپ کو پتا ہے؟ سیرت کا دائرہ تو بہت وسیع ہے، پورے دائرہ میں آپ کی نظر ہے، وہ تو اہل فن کی طرف رجوع کریں گے، ان سے مشورہ کریں گے، پھر پتہ چلے گا۔ اور مشورہ کا راستہ تو آپ بند کر رہے ہیں، کہتے ہیں انتظام میں مشورہ ہے، ہمارے دعوت میں کوئی مشورہ نہیں۔ تو پہلا کام جمع روایات سیرت، جمع تعلیمات سیرت، وہ اہل فن کی طرف رجوع کیے بغیر، اہل علم سے مشورہ کیے بغیر ناقص رہے گا، غلط نتیجہ نکالے گا۔ سب روایات جمع ہو تو ایک نتیجہ نکلے گا، ایک موضوع پر 2-3 روایتیں لی باقی چھوڑ دی، باقی کا پتہ ہی نہیں چلا، تو کچھ اور نتیجہ نکلے گا، ٹھیک ہے نا؟ دوسرا کام جو کرنا پڑے گا، جو روایات جمع ہوئی ان کا انتخاب صحیح، حسن، ضعیف جداً، منکر، متروح، واہی، موضوع۔ سیرت کی کتابوں میں ہر قسم کی روایت موجود ہے، حیات الصحابہ میں بھی منکر روایات ہیں، ضعیف جداً روایتیں بکثرت۔ حضرت نے شروع میں نہیں کہا کہ میں نے اس میں صحت کی شرط کی ہے۔ تو آپ اگر اصول لینا چاہتے ہیں، اعمال دعوت لینا چاہتے ہیں، اصول دعوت، آداب دعوت لینا چاہتے ہیں سیرت کی روایات سے، تو پہلے تو تحقیق کرنا پڑے گا یہ روایت صحیح ہے، حسن ہے، کیا ہے۔ اگر وہ روایت منکر ہو، متروح ہو، واہی ہو، موضوع ہو، تو اس سے نہیں لے سکیں گے آپ نتیجہ۔ جیسے کہا گیا تھا کہ بھائی زنات سے پہلے زنات جنت میں پہلے چلے جائیں گے ان لوگوں سے جو اجرت لیتے ہیں تعلیم قرآن پر، کہا گیا نا۔ کہاں سے کہا ہے؟ یہ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ہے۔ ارے کہاں عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ہے؟ کہ حیات الصحابہ میں ایک روایت ہے۔ ارے کھولو پہلے حیات الصحابہ میں کنز العمال سے نقل کی، کنز العمال میں الجامع لآداب الراوی والسامع خطیب بغدادی سے نقل کی، اس میں سند دیکھو، متن دیکھو، اس میں لفظ ہے زنات نہیں، کیا ہے؟ دنات۔ اچھا کسی اور کتاب میں دکھایا گیا مطبوع نسخہ میں ہے زنات، مستقبری کی فضائل قرآن میں، حالانکہ اس کا مخطوطہ اگر غور سے پڑھا جائے تو دیکھا جاتا ہے وہاں بھی دنات ہی ہے۔ خیر یہ تو ہے لفظ کی بات، لیکن سند میں معلّہ ابن ہلال ہے۔ کون؟ معلّہ ابن ہلال، متہم راوی ہے، کذاب راوی ہے۔ تو اس کذاب راوی کا موجود ہوتے ہوئے اس کو عمر رضی اللہ عنہ کی طرف نسبت کرنا جائز ہے؟ ہرگز جائز نہیں۔ تو یہ ہے منکر روایت، موضوع روایت، اس کو آپ صحیح سمجھ کر بیان کر رہے ہیں علانیہ اجتماعات میں۔ اب تو سیرت سنا رہے ہیں لوگوں کو، حالانکہ یہ سیرت کا حصہ نہیں ہے، یہ موضوع ہے، متہم راوی کی روایت ہے، یہ سیرت کا حصہ نہیں ہے۔
تو اگر روایات کی تمیز نہ ہوگی، روایات کی تمیز نہ ہوگی تو آدمی سیرت کے نام پر کذابین کی باتوں کو سنا دے گا، کذابین کی باتوں سے دعوت کے اصول و آداب اور احکام نکالتے رہیں گے اور کہتے رہیں گے کہ بھائی ہم تو کام کو سیرت کے نہج پر لانا چاہتے ہیں. سیرت کے کام پر لانا چاہتے ہو تو پہلے روایات سیرت کی تمیز ہو، اصول جہاں تعدیل، اصول تصحیح تضعیف کی بنیاد پر. اور آپ جب صاحب فن نہیں ہے، اگر آپ صاحب فن بھی ہوتے تو آپ کی اکیلی رائے پوری امت کے لیے حجت نہیں ہوتی. جب صاحب فن نہیں ہے تو ضرور مشورہ کرنا پڑے گا، اہل فن کی طرف مراجعت کرنا پڑے گا. اور آپ تو بند ہی رہے ہیں، مشورہ نہیں ہے، مشورہ نہیں ہے، مشورہ ہوتا ہے انتظام میں. تو روایات سیرت کی تصحیح، اس میں تمیز صحیح ضعیف کی منکر کی کون کرے گا؟ آپ اکیلے کریں گے. تو تیسرا کام جو کرنا پڑے گا کہ بھائی اس روایت صحیح ہے، قابل احتجاج ہے، قابل استدلال ہے، صحیح ہو یا حسن ہو یا ضعیف بالشرائط ہو، جو بھی ہو، جس سے آداب لینا چاہیے آداب لے گا، جس سے احکام لینے کے لیے جس معیار کا ہو اس معیار کی ہو، ٹھیک ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اس روایت میں ہے کیا؟ فقہ، ما فقہ هذه الرواية، ما الذي يستنبط من هذه الرواية في هذه الحادثة. ہمارے نازلہ اور حادثہ میں جیسے مولانا نے کہا تھا کہ مدارس میں پڑھانے والے معلمین کی تنخواہ ایک فاحشہ عورت کی کمائی جیسی ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ پہلے تو ایسے سوالات میں مت پڑھو جس سے آپ کا وقت برباد ہو، آپ ضائع ہوں اور آپ بلا شبہ اختلافی معاملات میں نہ پڑے. مزے کی بات نہیں ہے، سوچنے میں مزہ نہیں ہے، چمٹی لینے میں مزہ نہیں ہے. آپ نے پرچی لکھی، میں اس کا جواب دے دیتا ہوں. لیکن امت ان حالات سے گزر رہی ہے کہ ہمیں اپنے اختلافات کو، ہمیں اپنے انتشارات کو اپنی حدود میں رکھنا ہے. انتشارات، اختلافات جتنے عام ہوں گے اتنی امت آپس میں کٹے گی اور نتائج میں اللہ کے یہاں نہ ہم مقبول ہوں گے نہ ہمارا علم مقبول ہوگا. تو کسی مولانا نے کہا تھا کہ مدارس میں پڑھانے والے معلمین کی تنخواہ ایک فاحشہ عورت کی کمائی جیسی ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ سب سے پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے اگر یہی الفاظ کہے ہیں تو یہ تو غلط ہے، لیکن اگر آپ کے اپنے الفاظ ہے تو آپ کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک آپ الزام لگانے والے سے معافی نہ مانگ لے، ورنہ اس میں گرفتار کریں گے اللہ. اس لیے اگر آپ نے انہی الفاظ کو سنا ہے ان سے اور اسی کو آپ نقل کر رہے ہیں تو یہ واقعتاً غلط ہے، چاہے وہ مولانا ابن جبل ہو یا ابن جبال ہو، بولنے والے کوئی بھی ہو. ہاں البتہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا قول نقل کیا گیا ہے حیات الصحابہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 333. میں صفحے نہیں بیان کرتا، لیکن آپ کو شاید زیادہ تحقیق کی کھجلی ہے اس لیے میں صفحہ بیان کر رہا ہوں. اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا قول دیکھ لیجئے. یہ بات کسی مولانا کی نہیں ہے، یہ بات حضرت عمر کی ہے، وہ مولانا کے اوپر چپکا دی گئی ہے. بات وہ مولانا جو بھی بول رہا ہے اس نے اگر یہ بات کہی ہے تو حضرت عمر کا قول نقل کیا ہے. حضرت عمر نے فرمایا یا اہل العلم والقرآن لا تأخذوا، یا اہل العلم والقرآن لا تأخذوا للعلم والقرآن سمنا فتسبقكم السنة إلى الجنة. کہ اے اہل علم، اے اہل قرآن، تم علم اور قرآن کے اوپر اجرت مت لو، اجرت مت لو، ورنہ زانی بھی تم سے پہلے جنت میں چلے جائیں گے. تو ہمارے علماء اکرام علم کی قیمت نہیں لیتے. جو مدرسے میں پڑھانے والے ہیں وہ تعلیم کی اجرت نہیں لیتے، دھیان رکھو. اور جن مولانا نے یہ حضرت عمر کا قول بیان کیا وہ مولانا نے آگے یہ نہیں بولا بیان میں، لیکن وہ آپ نہیں بولیں گے کیونکہ آپ کو امت میں فتنہ برپا کرنا ہے. آپ کیوں حقیقت بیان کریں گے پوری پوری؟ آپ یا تو ادھر سے کاٹیں گے، آپ یا تو ادھر سے کاٹیں گے. آپ کا کام ہی ہے کاٹ پیٹ کے سامنے رکھنا، حقیقت کیوں رکھیں گے؟ تو جن مولانا کی بات آپ پرچی میں لکھ رہے ہیں ان مولانا نے آگے یہ لکھا ہے کہ علماء اکرام جو مدارس میں پڑھاتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، وہ تعلیم کی تنخواہ نہیں لیتے بلکہ وقت دینے کی تنخواہ لیتے ہیں. جو وقت وہ دے رہے ہیں، ہم سے وقت کی تنخواہ لے رہے ہیں، تعلیم کی تنخواہ نہیں لے رہے ہیں، اس لیے مناسب نہیں.
مجھے پسند نہیں آتا. ہم 17 سال سے امراوتی کی سرزمین پر تمہارے درمیان میں بیٹھے ہیں, ہم نے ان ممبروں سے کبھی اختلافات کی بات نہیں کی. یہ امانت کی جگہ ہے, یہ اللہ اور اس کے رسول کے ڈر کی جگہ ہے. تمہیں لاکھ باتیں آتی ہوں گی, اپن حق بولتے, دنیا میں سبھی بولتے, پینے والا بیوڑا بھی بولتا اپن حق بولتے, لیکن حق ہے کیا اس کو کون طے کرے گا؟ ہر آدمی اپنے اپنے مسلک کو حق بولتا ہے, اسی پر جمع ہوا ہے. اس لیے مناسب ہے کہ ہم اپنے اعمال میں جڑے, ہم اپنی محنت میں جڑے, امت کو جوڑے. انتشارات, اختلافات, خلف اشارات کے پیچھے پڑنے کے بجائے امت میں جو بے دینی چل رہی ہے اس بے دینی کو ختم کرنے کی کوشش کریں. اگر حج کے دوران عورت کو حیض آ جائے تو کیا حکم ہے؟ حج روک دیں, مسجد حرام میں نہ جائے, انتظار کرے. اس کے بعد شرم کے مسائل ہیں, ان کا فرد آ کر ہم سے پوچھ لے, ہم وہ شرم کے مسائل ان کو بتا دیں گے. دعوت کے کام میں جو 2 شعبے وجود میں آئے ہیں, امارت اور شورا, اس کی حقیقت آپ کی نظر میں کیا ہے؟ شریعت کی روح سے واضح کرے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اب تک امت کے اندر چونکہ امارت کا نظام ہے, میں امارت کا قائل ہوں, امارت کے ساتھ چلتا ہوں. رہ گیا مسئلہ شورا کا اور بزرگوں کا, میں کسی کی توہین نہیں کرتا, توہین پسند نہیں کرتا. آج تک میں نے اپنے بیانات میں کسی پر چھینٹا نہیں مارا ہے. میں کل بھی دیوبندی تھا, آج بھی دیوبندی ہوں. میں دیگر لوگوں کی طرح اپنے ممبر کی میں نے زبان نہیں بدلی ہے, نہ بیان بدلے ہیں, نہ ہمارے بول بدلے ہیں, نہ ہمارے حال چال بدلے ہیں, نہ سنت اور دین سے ہٹے ہیں, نہ بات ہے. اس لیے یہ سارے چکروں میں پڑنے کے بجائے ہم نے جس چیز کو سنت پر درست اور صحیح پایا, یہ اختلاف کفر اور اسلام کا نہیں ہے کہ اس کو کفر اور اسلام کا اختلاف بنا دیا جائے. اس لیے آئے دن لوگ واٹس ایپ کے چکر میں, یوٹیوب کے چکر میں اس کا بیان, اس کی گاڑی لینا ایک کا دینا دو, اور ان کو خود اپنے وجود کا, اپنے علم کا, اپنے حقیقت کا پتہ نہیں ہے. چلے ہیں یہ ایک دوسرے پر اعتراض کرنے کے لیے, علماء پر زبان اٹھانے کے لیے. آپ میں سے کسی کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ ادھر کی جماعت ہو یا ادھر کی جماعت ہو, بالکل ایک دوسرے کو بلا بلا نہ کرے, ایک دوسرے کے خلاف بالکل زہر افشانی نہ کرے, سارے ہی بزرگوں کا احترام کرے. ہمارے سب بڑے ہیں اور ہم سب کے چھوٹے ہیں. اس مزاج سے چلیں گے تو آپ کا کام ہوگا, ورنہ کام تو کم ہوگا, کان زیادہ ہوگا.